ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لترى بمقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين. صلوات. میں سب سے پہلے یہاں کی انجمن جعفریہ اور ان کے اراکین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ایسی محفل کو منعقد کرنے کی اجازت بھی دی اور ہمارے ساتھ کام بھی کیا تاکہ مل کر ہم اس صفحہ بلا پہ آ کے بیٹھ سکیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، میں نے اس نے بھی عرض کیا تھا، جب آپ صفحہ بلا پہ آ کے بیٹھتے ہیں آپ کی معرفت اور ولایت میں اضافہ ہوتا ہے. میں ٹھیک ہے اس مسجد کا پیش نماز ہوں اور مجھے یہ امامت سونپی گئی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک خطیب بھی ہوں اور ایسا خطیب ہوں کبھی قبرستان میں پڑھنے کی نہ تو میں نے خود کبھی کسی کو اجازت دی ہے اور نہ ہی آپ لوگوں سے یہ توقع رکھوں گا کہ میں جب فضائل آل محمد پڑھوں تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. نہیں، سب مل کے جب ولایت آل محمد کی بات آئے، جب ان کے فضائل کی بات آئے تو ہم نے سب نے مل کر ولایت آل محمد کا ثبوت دیتے ہوئے ہر مقام پر یہ ثابت کرنا ہے ہم جہاں جہاں باطنی ہیں وہیں وہیں ہم ولایت آل محمد بس دو چار جملے. جیسے یہاں پہ خطیب آتے ہیں اپنی حالت مہربانی، میں نے اپنا نام لکھوانا ہے کہ میں ذاکر فاطمہ ہوں. میں نے کیا کرنا ہے؟ ذاکر فاطمہ. اچھا، اس ذاکر فاطمہ میں سب سے پہلی ذات مقدس کون ہے؟ تو میں کہنے کی جرأت کر سکتا ہوں کہ منبر فاطمی ہے جہاں پہ کہہ سکتا ہوں سب سے پہلا ذاکر اگر کوئی ہے تو اسے خداوند متعال کہتے ہیں.
رسول پر دو لیلۃ القدر کو نازل کیا. ایک لیلۃ القدر جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، ایک وہ رات ہے جس میں زہرا کا نزول ہے، جس میں زہرا کی ولادت ہے، جس میں زہرا کا ظہور ہے. یہی رات ہے جس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. القدر کہا گیا ہے. اچھا چلیں آج کے حوالے سے ایک اور جملہ بھی دیتا چلوں. اگر سماعت میرے ساتھ رہیں اور معراج کا اگر ارادہ ہے تو میرے ساتھ ساتھ سفر کیجئے گا. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو معراج تک لے کے چلوں. آج اس کی آمد ہے کہ جس کو خود لسان اللہ یہ کہتی ہے کہ ہم تم لوگوں پر حجت ہے. آج ہماری حجت کی آمد ہے. حجتوں کی آج حجت کی آمد ہے. آج کوئی عام رات نہیں ہے، آج کوئی ایسی رات ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں. آئیں میں نے جس آیت کو تلاوت کیا ہے نا، بس اس کا ایک جو ہے زاویہ آپ کے میں عرض کرتا سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، بس ایک زاویہ کہ جو آج کی رات سے مناسبت ہے. قبلہ حافظ صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائیں. آیت جو نے میرے پڑھنے سے پہلے پڑھ لی ہے، لیکن جس زاویے سے میں آج پڑھوں گا شاید آپ نے سنا ہی نہ ہوگا. آئے مل کے اس آیت کی پھر دوبارہ تلاوت کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نہیں کہہ رہا بلکہ ملائکہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر شادی فرجا. بسم اللہ. آج کی رات کی مناسبت سے آل عمران میں خداوند متعال جناب مریم کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. اچھا ایک مرتبہ کے لیے میں ایک مقدمے سے یہاں سے بات شروع کر زیادہ بہتر کہ میں آسان کرنا چاہتا ہوں. آج بات آپ کی طرف سنگین اور ثقیل نہیں بھیجنا چاہتا. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم اگر وضو کریں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں، ظاہری طور پر ہم پاک ہو جاتے ہیں. ہم نے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، مسجد میں آنا چاہیں، حرم میں آنا چاہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ہم ہیں کون سے؟ جب ہم خود ارادہ کریں اور طاہر ہونا چاہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی ذات مقدس ارادہ کرتی ہے کہ اس کو طاہر کیا جائے. بس میرے ساتھ چلتے آئیں کہ تھوڑا سا سفر میرے ساتھ تیزی سے کرنا ہے، کیونکہ میں یہاں مقدمات میں اپنے آپ کو نہ آپ کو رکھنا چاہتا ہوں، تیزی سے سفر کرنا ہے. ایک مرتبہ کوئی ذات مقدس ہوتی ہے کہ جو طاہر کرتی ہے. ایک وہ اللہ ہے جو کسی کو طاہر کرتا ہے. ایک دفعہ وہ اللہ ہے جو کسی کو طاہر کرتا ہے. اچھا وہ مقام جو طہارت کا ہے جناب زہرا کو وہ میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، وہ اور مقام ہے. آج میں مریم کی قدیسہ کی طہارت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا یہ ہے کہ مریم ہم نے تمہیں ایک مرتبہ پاک کیا، پاک کرنے کے بعد پھر تمہیں چنا. چلتے آئیں گے میرے ساتھ، ملتے ہیں انشاءاللہ. سفر ہے. اے مریم ہم نے تمہیں چنا، چننے کے بعد تمہیں طاہر کیا، طاہر کرنے کے بعد پھر تمہیں کیا کیا؟ چنا، چننے کے بعد پھر تجھے طاہر کیا. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مریم کو ہم نے دو مرتبہ طہارت دینے کے بعد اس نساء العالمین کا تمہیں لقب دے دیا ہے. آج جب تجھے میں نے اے مریم تجھے دو مرتبہ تجھے پاک کر لیا ہے، آج تو اس قابل بنی ہے کہ تو زہرا کی طرح بن سکے.
لیتے ہیں. چلیں اگر آپ بات آ گئی ہے اور آپ نے لے لی ہے، چلیں اسی ضمن میں اگلی سورہ مریم میں جب جبرائیل آتا ہے اور آنے کے بعد جناب مریم کے پاس آتا ہے، یہ زہرا کی دائی ہے. میں زہرا کی شان بدنی کہ پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا، بس ایک روایت کے حوالے سے عرض کروں گا. پہلے اس سے پہلے یہ پڑھ لیں کہ زہرا کے در پہ آنے والے نوکر کیسے ہوتے ہیں. زہرا کے در پہ آنے والے نوکر کیسے ہوتے ہیں. جب جبرائیل جناب مریم پہ آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اے مریم مجھے پہچان، انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. اے مریم مجھے پہچان، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. جب یہی جبرائیل اور کسی مقام پہ مجھے نہیں ملا، نہ میں نے کسی اور مقام پہ دیکھا کہ یہ جبرائیل کسی اور مقام پہ آ کے کہے کہ میں رسول ربک ہوں، لیکن جناب زہرا کی کلیس پہ آ کے کبھی یہ نہیں کہا میں انا رسول ربک، میں تیرے رسول کا بھیجا ہوا ہوں. نہ تو یہ آ کے کہا میں امین اللہ ہوں، نہ تو یہ کہا میں سید الملائکہ ہوں، بلکہ فقط ایک ہی کہا ہے میں زہرا کا نہیں، میں زہرا کے بیٹوں کا درزی بن گیا. یہ تو در سے باہر رہنے والے تھے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے. یہ جو درزی ہوتا ہے، یہ جو دائی ہوتی ہے، یہ کبھی کبھی آتی ہے. میرے ساتھ چلے. یہ دائی جو ہوتی ہے کبھی کبھی آتی ہے، یہ جب ضرورت پڑتی ہے پھر آتی ہے یا اس کو بھیجا جاتا ہے. درزی سے کبھی کبھی کپڑے سلوانے ہوتے ہیں، اور جو گھر کے اندر رہنے والے نوکر ہوتے ہیں وہ ہر ٹائم گھر میں رہتے ہیں. سنیں میرے ساتھ فرمائیں. اور جو گھر کے اندر رہنے والے نوکر ہوتے ہیں وہ کسی اور مقام پہ ہوتے ہیں. یہی جبرائیل ہے، آ کے کھڑا ہے زہرا کے در پہ، سورہ دہر لے کے آیا ہے، سورہ دہر کو نازل کیا ہے اور یہی کہا ہے اگر آپ کو کچھ چاہیے، جو آپ در پہ آئی ہے، روٹیاں دینے آئی ہے، اور یہاں پہ آپ نے مجھے دسترخوان دیا ہے، آپ نے مجھے بھوکا سمجھ کے روٹی دی ہے، مجھے مسکین سمجھ کے روٹی دی ہے، آپ نے مجھے یتیم سمجھ کے روٹی دی ہے، آپ نے مجھے قیدی سمجھ کے روٹی دی ہے. فضا بتا تو صحیح تجھے کچھ چاہیے، تجھے دنیا کی کوئی چیز چاہیے، میں تجھے دنیا کی چیز عنایت کر سکتا ہوں. تجھے اگر چاہیے تو میں تجھے قیامت کی ہر چیز عنایت کر سکتا ہوں. اگر تجھے آسمان کی کوئی چیز چاہیے میں تجھے وہ چیز عنایت کر سکتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کیا آپ میرے ساتھ ہیں یا یہیں پہ رہ گئے ہیں، مجھے نہیں معلوم. جس در پہ آنے والی فضا نے اسی جبرائیل سے کہا ہے نہ تو تیری جنت کی ضرورت ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے در زہرا مل گئی ہے. میں زہرا کی خدمت کرتی ہوں، میں اس کی کنیز ہوں. اور اسی لیے جناب فضا کا قصیدہ اللہ اپنے قرآن میں یہی جو کہہ رہا ہے وَلَا سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا، اور جبرائیل کو کہنے والی نے یہی کہا نہ تو تیری جنت کی ضرورت، نہ تیرے جہنم کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت. مجھے اگر اللہ نے افتخار دیا ہے تو یہی سب سے بڑا افتخار ہے کہ اللہ نے مجھے زہرا کی کنیز بنا کے دیا. یہ اس گھر کے نوکروں کے ابھی قصیدے پڑھ رہا ہے. یہ ان کے گھر کے نوکروں، ایک گھر کے اندر ایک گھر کے باہر. اور جب عنایت ہو جائے تو یہی گھر کے رہنے والی کائنات میں مجھے دکھائے تو صحیح کوئی ایسا بندہ ہو جو 20 سال بولے تو فقط قرآن بولے تو فقط قرآن بولے. اچھا چلیں اس کے آگے میں چلتا ہوں آپ کو. بسم اللہ بواز بلند صلوات. بس میں زیادہ دیر آپ کے ساتھ
پڑھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت محبت کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، مجھے موقع دیتے ہیں میں یہاں پہ آ کے آپ دوستوں کے ساتھ مل کے نیاز مند ایسے ہی ہم نیاز، آپ کا احسان ہے، مہربانی ہے، مجھ غریب فقیر کو سن لیتے ہیں، اگر نہ مجھ سے زیادہ پڑھنے والے بھی موجود ہیں اور کہنے والے بھی ضرور ہیں۔ بسم اللہ، بہت مہربانی آپ کی محبت۔ یہ صفحہ ولا ہے، یہاں پہ مل کے بیٹھنا ہے۔ اچھا، یہ صفحہ ولا پہ چلے آج ایک بات آگے، حدیث آگے، چلیں یہ بھی میں آپ کے لیے عرض کرتا چلو، پھر کسی مقام پہ اس کو تفصیل بیان کروں گا، یہ میں نے آپ سے بات رہا، لیکن یہاں پہ کہہ دیتا ہوں، یہ صفحہ ولا پہ وہ جب ہم اس زمین پہ بچھاتے ہیں، اس خاک پہ بچھاتے ہیں، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے، خطیب پڑھنے والا ہوتا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے کچھ سننے والے ہوتے ہیں۔ یہی صفحہ ولا کو جب چوتھے آسمان پہ جبرائیل بچھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چلو چلے آ گئی ہے تو میری عادت نہیں ہے کسی چیز کو اس میں بخل کرنے کی، آگے تو بتا دیتا ہوں۔ صفحہ ولا کو جب جبرائیل اس چوتھے آسمان پہ بچھاتا ہے تو ایک اور شان ہوتی ہے، جب 8ویں آسمان پہ بچھاتا ہے تو اور شان ہوتی ہے۔ 8ویں آسمان پہ تو شان ہی کچھ اور ہے، وہ تو اصل میں جب اس کو سوچتا ہوں، اس کو حدیث کو پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے میرا خون جو ہے رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ کسی اور۔ اچھا، یہ جب جبرائیل چوتھے آسمان پہ بچھا لیتا ہے، یہ چوتھے آسمان والے ہیں، 8ویں آسمان والے فرشتوں کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جہاں پہ جبرائیل کرتا یہ ہے، ایک قصیدہ یہ پڑھتا ہے تو تمام فرشتے اٹھ کے اس کو داد دیتے ہیں، پھر ایک اور فرشتہ اٹھتا ہے وہاں سے بڑھ کر علی کی فضائل پڑھتا ہے، پھر ایک اور فرشتہ اٹھتا ہے علی کے فضائل پڑھتا ہے۔ اللہ کرتا کیا ہے؟ جب یہ صفحہ ولا کو جبرائیل بچھا لیتا ہے تو اللہ کرتا یہ ہے کہ یہ پڑھتے فضائل علی ابن ابی طالب ہے، اللہ اپنی تسبیح لکھتا ہے۔ پانی پی لوں، آپ صلوات اونچی سے پڑھیں۔ اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، مواد بلندتر صلوات۔ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈا پانی ذاکر خطیب کے گلے کے لیے مشکل بنتی ہے۔ میں نے کہا میں نے بھیک مانگی نہیں زہرا کے در سے جو مجھے ٹھنڈے پانی سے مشکل بن جائے۔ آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی پیوں، اسی کے بعد میں اپنی اس سے بھی اونچی مجلس پڑھ سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ، عنایت ہے میری قسم خدا کی، ہر بندے پہ عنایت ہے، اپنی اگر انسان سوچ۔ چلیں آج کی رات کے حوالے سے 2-4 جملے عرض کر لیتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ حدیث بڑی طولانی ہے اور واقعات کافی لمبے ہیں، اس کی طرف نہیں جاتے ہیں، بس جو مقصد مراد ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا جملہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں کتنے ذہن میرے ساتھ بیدار ہیں جب تھک گئے ہیں۔ اللہ نے جب یہ چاہا کہ میں اپنے قرآن کو زمین پہ نازل کرنا چاہوں تو انتخاب ہوا سید الملائکہ حضرت جبرائیل کا۔ جبرائیل تیری ڈیوٹی ہے، تمام رسول تمام انبیاء کو تو نے صحف بھیجے ہیں، تو لے کے گیا ہے۔ آج بھی انبیاء اور مرسلین کے امام خاتم النبیین زمین پہ آ گئے ہیں، آج کے بعد تیری ڈیوٹی ہے تو نے قرآن کو لے کے جانا ہے۔ سبحان اللہ، میرے ساتھ چلتے یہ مقدمہ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، میرا اللہ جیسے تو حکم کرے گا تو مجھے قرآن دیتا جا، میں قرآن نازل کرتا چلا جاؤں گا اور لیتا چلا جاؤں گا۔ یہ ایک ظاہری عبارت ہے، اصل حقیقت کہیں اور ہے، وہ میں کسی اور مقام پہ عرض کروں۔ اصل حقیقت یہ نہیں ہوتی، الفاظ کے ضمن کے اندر، کچھ پردوں کے اندر، کچھ بواطن کے اندر، کچھ باطن کے اندر کچھ راز ہوتے ہیں کہ جو بعض نااہل کو نہیں دیے جاتے۔ اس کو ذرا سوچیے گا انشاءاللہ۔ وہ
جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے. اب جبرائیل نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا. اب تمام مسلمان بھائی بیٹھے ہیں. مکتب فکر تشیع نہیں، تمام مکاتب فکر کا مکمل طور پر اعتماد ہے مجھے کہ میں نے پڑھا ہے. تمام مکاتب فکر نے یہی لکھا ہے جبرائیل نے 23 سال کے عرصے میں قرآن لے کر آتا رہا اور نازل کرتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہی حال ہے. اور قرآن رسول جنگ میں تھے قرآن لے کے آ گئے. اچھا گھر میں تھے قرآن لے کے آ گئے. سفر میں تھے قرآن نازل ہو گیا. حضر میں تھے قرآن نازل ہو گیا. ابھی آرام فرما رہے تھے قرآن نازل ہو گیا. صبح تھی قرآن نازل ہو گیا. شام تھی قرآن نازل ہو گیا. اب اللہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے عظمت والے نور سے خلق کی ہوئی اپنی کنیز کو زمین پہ نازل کروں گا. میرے ساتھ ملتے ہیں میرے ساتھ. اب اللہ نے ارادہ کیا. اب پیغام فقط جبرائیل لے کے آیا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ زہرا کے نور کو زمین پہ لایا جائے. اس کے لیے شرط پہلی یہ ہے کہ آپ آئیں، آ کر اس نور کو 8ویں عرش سے اوپر آ کے اسے لے کے جائیں. اس کو عرش اولا سے اوپر وہاں سے لے کے آئیں. وہ ایسے نہیں آ سکتی کہ میں اس کو لے کے آؤں. آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا. یعنی کوئی ایسی مقدس ذات تھی. جب قرآن نے آنا ہوتا تھا تو ہر مقام پہ آ سکتا تھا، رسول نہیں جاتے تھے. یہ کوئی ایسی مقدس ذات ہے جس کو رسول نہیں خاتم الانبیاء چل کے لے کے جا رہا ہے. چل کے لینے جا رہے ہیں، خاتم الانبیاء لینے جا رہے ہیں. اچھا جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا، نعوذ باللہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، جس کا بھی ہے خدا اسے کو بخشے. حضرت جب بھی جو بھی نوش کرتے تھے وہ دنیا میں جو بھی ہوتا تھا حلال کے علاوہ لقمہ اپنے بدن کے اندر ان کے نہیں لیا، یعنی فقط حلال کھاتے تھے. اصلا دوسرا کنسیپٹ جو دوسروں مکاتب فکر میں اس کا میں باس ہی نہیں کرنا چاہیے. ممبر اس لائق ہی نہیں ہے جو میں اس پہ باس کروں. حضرت جب بھی نوش فرماتے تھے، جو بھی کھانا کھاتے تھے، الحمدللہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتا تھا. کیونکہ اس سے گوشت اور پوست بننا ہے. لیکن میں کائنات قربان کروں اس مخدومہ کی جس کی خوشی کی آج رات ہے. اللہ نے کہا اے میرا محمد جا تو اس نور کو لے کے جا رہا ہے، لیکن ایک یاد رکھ، ابھی ایک اور نور کو میں نے نازل کرنا ہے. ان 40 دنوں میں نہ تو تو کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ تو کسی سے بات کر سکتا ہے، اور نہ ہی تو دنیا کو کوئی کھانا کھا سکتا ہے. 40 دن رسول اللہ نے روزے رکھے ہیں. یعنی ایک پتہ نہیں، وہی تو کسی شاعر نے کہا ہے زہرا مجھے بتا تو صحیح تو خاتم الانبیاء کے کتنے سجدوں کا نتیجہ ہے. کتنے سجدوں کا نتیجہ جو اللہ نے مجھے زہرا جیسی نور عنایت کیا ہے. 40 دن روایات ہے شاہ جی، روایات ہیں کہ اللہ نے وہاں سے باقاعدہ وہیں سے سحری بھی وہیں سے آتی تھی، افطاری بھی وہیں سے آتی تھی، اور اس سے بالا تر جبرائیل لے کے آتے تھے، میکائیل ساتھ ہوتے تھے، تشت بھی وہی ہوتا تھا. حتیٰ کہ جب حضرت اپنا ہاتھ مبارک دھونے لگتے تو تب بھی پانی جو ہوتا تھا وہ جنت کا پانی ہوتا تھا. آپ کوثر سے ہاتھ دھلوائے جاتے تھے. جب اس نورانی طعام کو متناول کر لیتے تو اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ اس وقت جب کھانے کو تناول کرنے کے بعد جب ہاتھوں کو دھویا جاتا تھا تو وہ آپ کوثر سے جبرائیل حضرت کے ہاتھ دھلواتے تھے. دنیا کا کوئی عام کپڑا نہیں، جنت کے رومال ہوتے تھے کہ جس کو سجا کے حضرت کے سامنے پیش کیا جاتا تھا کہ حضرت اس سے اپنے ہاتھ خشک کرتے تھے. اور میں کائنات قربان کروں، اور حضرت نے اپنے لیے ایک خاص کمرہ منتخب کیا تھا. ذرا تاریخ کے اوراق تو بدل کے صحیح اور وہاں پہ آ کے پڑھ تو صحیح. وہ جو گھر جس میں رسول اللہ یہ چلا کاٹ رہے ہیں کوئی اور گھر نہیں، ابو طالب کا گھر وہی ہے. یا علی یا علی
کیا، اور جب کسی گھر میں آ کے بیٹھے ہیں اور ڈپٹی کس کی لگائی ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی، کہ میرے پاس نہ کوئی آئے نہ میرے پاس سے کوئی جائے، اور جب میں کھانا تناول کرنے لگوں تو کوئی کسی اس طرف نہ آنے پائے، تو سارے گھر والے دیکھ رہے تھے اور سارے گھر والوں کو پتا تھا کہ حضرت جو 40 دن میں ابو طالب کے گھر میں محصور ہو کے بیٹھے ہیں، کسی اور چیز کا نہیں، کسی قرآن کا نہیں، کسی اور کتاب کا نہیں، کسی جبرائیل کا نہیں، کسی امام کا نہیں، زہرا کے نور کے منتظر آئے ہیں۔ پھر اب مجھے ممبر میں خطیب نے کھینچ لیا کہ آپ نے زیادہ نہیں پڑھنا، میں پہلے کم پڑھتا تھا لیکن بس آپ کی محبت 2-4 جملے آگے ہو گئے، بس آخری۔ اور اس وقت جناب زہرا کا نور، پھر ایک یہاں پہ روایت ہے جناب جبرائیل کی، وہ ناز نہیں کرتا، وہ انشاءاللہ پھر کسی مقام کا، کہ کیسے جناب جبرائیل آئے اور وہ نورانی اور جنتی سے حضرت کے حوالے کی پوری مفصل تفسیر بھی ہے اور حدیث بھی ہے، وہ ناز نہیں کرتا۔ بس کچھ معمول ایسے بنے کہ یہاں پہ آ کر آخری روایت، بس زیادہ نہیں، یہ قبلہ زبان سے اجازت دے کہ آخری روایت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں دوسرے مکتب نے بھی لکھا ہے، یہ اپنے مکتب کی بات نہیں کر رہا، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر ہوتا تھا اور جب میں گھر میں آتا تھا تو حضرت یہی سنتے تھے کہ جناب خدیجہ کسی کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ بات تک پہنچ کے بہت جناب خدیجہ کسی سے محو گفتگو ہے، تو اس وقت حضرت نے تھوڑے سے مسکرائے اور خدیجہ سے پوچھا، خدیجہ بتا تو صحیح، گھر میں ہے تو کوئی نہیں، تو باتیں کس سے کرتی رہتی ہے؟ جناب خدیجہ نے فرمایا، اے میرے سردار، میرے صدف اطہر میں جو نور اللہ نے مجھے عنایت کیا ہے، مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے۔ اچھا اگلا جملہ کہہ دوں، بس اپنا اپنا مقدر، یہ تسبیح کرتا ہے میں بھی تسبیح کرتی ہوں، یہ تقدیس کرتا ہے میں بھی تقدیس کرتی ہوں، کیونکہ یہی تو تھا، یہ تو ملائکہ نے یہی سے سیکھا تھا کہ تسبیح ہم نے کسی اور در سے نہیں، زہرا کے در سے سیکھی تھی، یہ تسبیح کرتی تھی ہم بھی تسبیح کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس میں اسے زیادہ نہیں، یہی جو نور ہے یہ مجھے مونس ہے، میرا مددگار ہے، اور یہی چیز سب کچھ میرے پاس ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ کا ایک غلط جملہ ہے یہاں پہ، اس کو میں نے رد کرتا چلو اور بتاتا چلو، وہ جملہ غلط ہے کہ کہتا ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنے اس نور کی آمد پر اس قبائل بنی ہاشم قریش کی طرف کچھ کو بھیجا کہ آپ آئیں اور میری امداد فرمائیں، غلط جملہ ہے۔ یا تو پہلے یہ مانیں کہ یہ بی بی سب سے بڑی ہے، جبکہ آپ مانتے ہیں سب سے چھوٹی ہے۔ جب بی بی ہے سب سے چھوٹی تو جب اور بیٹیوں کے لیے نہیں کوئی آئی تو یہ کیسے؟ یہ تو طاہرہ تھی، یہ تو مطہرہ تھی، یہ تو قریش کی سردار تھی، غیرت کا علم بردار تھی۔ جب ایک مرتبہ کوئی منع کر دیتا دوبارہ کسی کو بھیجتی، اصل ہو نہیں سکتا، بس ماننا پڑے گا کہ جناب زہرا نے وہی ایک اولاد ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور کسی کی طرف نہیں بھیجا۔ اصلا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اصلا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کی طرف بھیجا گیا ہو۔ بس جناب خدیجہ یہ فرماتی ہیں کہ جب میرا وقت اس نور کا آیا کہ یہ زمین پہ آنا چاہتا تھا تو اللہ نے 4 جنت کی خواتین کو نازل کیا، ایک جناب حوا، ایک جناب مریم، ایک جناب سارہ، اور اس کے ساتھ جناب حضرت موسیٰ کی بہن جس کے نام میں بہت سارا اختلاف ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی روایت کو نقل کیا ہے، وہ بہت پرانی روایت ہے، وہ بس اس کا مکمل طور پہ خلاصہ اور نچوڑ نکال کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس وقت اس نور نے زمین پہ پہلا قدم رکھا ہے تو پہلا لفظ ہی کہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ وان بالی علی ولی اللہ۔ اور میں کہہ سکتا ہوں
گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ خاتم المرسلین ہے, محمد الرسول اللہ ہے. اور میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی ولی اللہ تمام اوصیاء کا سردار ہے. اور دنیا والوں جان لو میری اولاد اس تمام دنیا پہ حجت ہے. اِنَّ اولادی حجت اللہ, میری اولاد حجت خدا ہے. اور بس آخری جملہ, جس وقت جناب خدیجہ یہ فرماتی ہیں جب اس نور نے زمین پہ آیا تو سب سے ہوا کیا ہے, اشرقت الارض بنور, ہاں اس بیٹی کے نور کی وجہ سے اللہ نے مشرق کو بھی منور کیا ہے, اللہ نے مغرب کو بھی منور کیا ہے. زمین منور ہوئی ہے زہرا کے نور سے. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق کہ جس وقت بی بی نے آ کے دیکھا یہ 4 انوار سامنے ہیں, بی بی نے ہر ایک نور کو پہچانتے ہوئے اس کا نام بھی لیا ہے, اس کو سلام بھی کیا ہے. یا ام حوا, اے میری ماں حوا, اے میری بہن مریم, اے میری بہن سارا, مجھ پر میری طرف سے آپ پر سلام ہو. پھر ان نے جب سلام کو سنا ہے تو تمام بیبیاں مسکرائی ہیں اور مسکرا کر جناب خدیجہ کی بارگاہ میں مبارکباد دی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا نور عطا کیا ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. انہیں الفاظ کے ساتھ میں اپنے بھائی خطیب ممبر جناب زمان آصف آواز صاحب کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں. اتنی زحمت کی برادران نے میرے ساتھ ملے, جشن کا پروگرام بنایا, انجمن جعفریہ کے اراکین انجمن اور آپ تمام دوستان کی محبت احسان اس وقت میں تشریف لائے اور آ کر اس صف ولا پہ بیٹھے. صف ولا کے اصل وارث امام زمان علیہ السلام, آپ تمام لوگوں کی سائی اور کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. قبلہ حکم ہے بسم اللہ. میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کیک کاٹا جائے گا. قبلہ سید بزرگوار حسن شمسی صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں, وہ کیک کاٹیں گے. اور تمام دوستان کی خدمت میں پھر التماس کروں گا, بارگاہ میں لنگر نیاز کا بندوبست ہے, وہاں پہ تشریف لائیے گا. مل کے دعا کرتے ہیں میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اس نور کی معرفت عنایت فرما. میرا اللہ اس نور سے ہماری طہارت کو کرا دے. میرا اللہ اس نور کے ساتھ ہمیں زندگی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اسی نور کے ساتھ محشور فرما. اسی نور کے ساتھ ہمیں قیامت کے ساتھ دن اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. قیامت میں ہم فاطمی اٹھیں, دنیا سے جائیں تو فاطمی موقع کریں. میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا, میرا اللہ تجھے واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کا, ہماری اس مختصر سی اللہ مولا ہر مومن مسلمان جو اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں, میرا اللہ ان کے تحت اچھا میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بھی مومنین مومنات مریض ہیں, میرا اللہ ان کو صحت کاملہ کلی. میرا اللہ دو مومنین مومنات مریض ہیں ان کو شفا کاملہ کلی نصیب فرما. خصوصاً جناب اختر سعید کی جو مریض ہیں, میرا اللہ ان کو صحت کاملہ کلی نصیب فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد. جی ہاں, کہہ رہے ہیں کہ مولانا عباسی صاحب اصل جیسے تو انہوں نے پڑھنا تھا, میں تو ویسے یہاں کا خطیب ہوں, آپ کا خادم ہوں. اصل جیسے مولانا صاحب نے پڑھنا تھا لیکن مجھے کہا کہہ دیا گیا تو میں بھی حاضر ہوا. تو میرا خداوند متعال نے صحت و کاملے کو لیے عنایت فرمائے. جو بھی مومنین مومنات میرا اللہ اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں ان کو میرا اللہ اعلیٰ علیین مقام نصیب فرمائے. ہاں
میرا اللہ تجھے ام رباب سلام اللہ علیہ کی اجڑی جھولی کا واسطہ میرا اللہ جو بھی مومنین مومنات بے اولاد میرا اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا. میرے برادر بزرگوار جناب سید احسن علی رضا شمسی صاحب ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. اور جناب باطنی سنگت کے سلام جناب استاد عبدالستار صاحب بے اولاد میرا اللہ سین ام رباب کی جھولی کا واسطہ ان کو اولاد نرینہ عطا میرا اللہ حافظ صاحب جن کے اس میں گرامی لے رہے ہیں انصر عباس اور ظفر عباس ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو بھی ہاں جن برادران نے میں پھر بھی میں شکریہ بھی ادا کروں گا اور تمام برادران نے جنہوں نے اس محفل کو برقرار کرنے میں اور منعقد کرنے میں جس حالت میں بھی تعاون فرمایا ہے میرا اللہ ان کے نام اعمال میں درج فرما, نام ولایت میں درج فرما. میرا اللہ ملک صاحب کی میرا اللہ ان کا بھائی فوت ہو گیا میرا اللہ ان کو اعلیٰ علیین مقام نصیب فرما. میرا اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں بزرگوں نوجوانوں والا ہی ہم